سابقہ دروس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلکیاں پیش کی، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ ساری زندگی بھی اگر آدمی سیرت کا بیان کرتا رہے، ساری دنیا مل کے کرتی رہے، قلم ٹوٹ جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، عقل دنگ رہ جائیں گے، لیکن سیرت ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور کی سیرت خود خدا نے بیان فرمائی ہو تو اور کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی تھی نا، تو ایک بوڑھی عورت تھوڑے سے کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ اون کی بنائی کی تھی، وہ لے کر چل پڑی۔ کسی نے پوچھا اماں جان کہاں جا رہے؟ کہنے لگا سنا ہے کہ یوسف بک رہا ہے، میں خریدنے جا رہی ہوں۔ خود نے کہا بی بی تمہارا دماغ خراب ہے، حضرت یوسف جیسے حسین و جمیل غلام کو تو بادشاہ خریدیں گے، آپ کیسے خرید سکتے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا، میرا نام تو لکھا جائے گا کہ وہ بھی آئی تھی خریدنے کے لیے۔ تو اصل میں تو سیرت کے بیان میں ہم اپنا نام لکھواتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور آج کے درس میں جو عنوان ہے وہ ہے نورانیت مصطفیٰ۔ لیکن سمجھیں اچھی طرح، اللہ کے انبیاء جتنے ہیں وہ جن سے بشر ہیں، وہ جن سے نور نہیں ہیں، وہ جن سے بشر ہیں۔ اللہ کے ملائکہ جن سے نور ہیں، اور جنات جو ہیں وہ جن سے نار ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی بھیجے ہیں اللہ نے، سب انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں۔ لیکن ان کی نورانیت کا معنی ہوتا ہے نور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ حضور کو نور کہتے ہیں نا، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرے مدنی شاہد، شاہد مانا اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا، اللہ کی وحدانیت کو کھول کے بیان کرنے والا۔ یہ ہمارے بعض بھائیوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے۔ اللہ عالم دھوکہ لگتا ہے یا ضد کرتے ہیں، اب یہ تو اللہ جانے نا، دلوں کی باتیں تو خدا جانتا ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ بیچاروں کو دھوکہ لگے، ایک یہ ہے کہ نہیں دھوکہ نہیں لگتا، سمجھتے ہیں لیکن ضد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جب اللہ نے کہا کہ حضور گواہ ہیں، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو واقعے پہ موجود ہو اور آنکھوں سے دیکھے، تب ہی گواہی دے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور ہر جگہ، ہر مقام، ہر زبان میں موجود ہیں، تبھی تو گواہی دیں گے۔ اللہ نے ان کو گواہ فرمایا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے وہ یہ نہیں سمجھتے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور گواہی دیں گے، اور صرف اپنی امتوں پہ نہیں بلکہ پہلی امتوں اور انبیاء کی صداقت پہ بھی گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تمام انبیاء کی صداقت، نبوت، رسالت، دعوت کی گواہی بھی محمد مصطفیٰ دیں گے، لیکن یہ گواہی وہ ہے جو اللہ ان کو علم عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، حضور کی امت بھی قیامت میں گواہی دے گی، تو وہ بھی حاضر ناظر ہو گئے، ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے، حتیٰ کہ وہ پہلی قومیں اعتراض کریں گی کہ بھی آپ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، وہ کہیں گے ہم تو گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے، آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، ان کے فرمان پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان کو بتلایا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے، میں نے رسول بھیجے، میں نے انبیاء بھیجے ہیں، انہوں نے امت کو دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے۔ تو یہ معنی ہے گواہی کا۔ اگر گواہی کا معنی حاضر ناظر ہوتا، پھر بعد میں جب سورۃ المنافقون اتری، اس میں عبداللہ ابن ابی کا قصہ ہے، اس کو حضور کو اس کا علم کیسے نہ ہوا، اور حضور نے تحریم اصل شربت شہد کی نہ پینے سے قسم کھا لی، اللہ کا عتاب آ گیا۔ اگر آپ جانتے تھے، حاضر ناظر تھے، تو کیسے قسم کھا بیٹھے؟ اسی طرح کے مسجد ضرار کا واقعہ ہے۔ حضور نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ میں جب جنگ تبوک سے آؤں گا تو میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے خبر دی میرا مدنی یہ تو منافق ہیں، انہوں نے تو دشمنی کے لیے مسجد بنائی ہے، حضور کو خبر نہیں تھی۔ اگر آپ حاضر ناظر ہیں تو خبر کیسے نہ ہوتی؟ تو اس لیے اپنے قرآن کے معانی میں تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا شاہدن، دوسری صفت کیا؟ ومبشرن، اور مومنوں کو خوشخبری دینے والے کہ جو بندہ ایمان پہ بھر گیا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے مومنوں کو خوشخبری دی، آپ نے ان کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں مبشرا ونذیرا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس سے اور آگے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح نذیرا للعالمین ہیں، ساری قوم، ساری مخلوق کو ڈرائیں میرے عذاب سے۔ پہلے جتنے نبی آئے سب نے خطاب کیا، یا قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تورات دی ہے، لِيُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنی قوم کو شرک و ظلمات کے اندھیرے سے نکالو نور ایمان کی طرف۔ لیکن اللہ نے میرے مدنی سے فرمایا لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، میرا مدنی آپ تو ساری مخلوقات کو جہنم سے اور دوزخ سے نکالیں۔ کیوں؟ آپ تو سب کے لیے نبی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے آئے، لیکن اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے، پورے انس و جن کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء کا زمانہ محدود تھا، اپنے وقت کے بعد دوسرا پیغمبر آیا، لیکن اللہ نے جب مجھے بھیجا تو نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ ایک دن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ اوراق ملے تورات کے، تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو کوہنی ماری، کہا دیکھتے نہیں ہو حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو واقعی حضور کا چہرہ مبارک تو سرخ ہے، غصے میں ہیں۔ آگے حضرت عمر کو بھی منانے کا پتہ تھا نا کہ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا،
حضور نے فرمایا عمر میں اس لیے ناراض ہو رہا ہوں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تم تورات دیکھ رہے ہو قرآن کے بعد، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے اور میری شریعت پہ چلتے. تو جب قرآن آ گیا، میری شریعت آ گئی، تو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت کیا باقی رہ گئی ہے؟ اللہ نے اس کے بعد جو حضور کی صفت بیان کی، مبشراً شاہداً مبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. آپ نے قوم کو بلایا، آپ نے عرب کو بلایا، عجم کو بلایا، اور سب کو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے. ساری دنیا کو حضور نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ کے تمام بندوں کو حضور نے دعوت دی. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے اچھا بندہ کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، توحید کی طرف بلانے والا ہو. سب سے بہتر بات اسی کی ہے. تو حضور نے سب کو دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یاد رکھو سراج کا معنی دیا بھی ہے. یہ جو گھروں میں دیے جلتے ہیں اس کو بھی سراج کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن میں سراج سے مراد سورج ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ سراج آیا ہے، سراجا وہاجا سورج ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَالشَّمْسَ ضِيَاءً. تو آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے، تو یاد رکھیں سورج میں دو چیزیں ہیں، ایک نور بھی ہے اور ایک تپش بھی ہے، حرارت بھی ہے. لیکن قمر جو ہے، چاند جو ہے، اس کے نور میں لطافت ہے، اس میں حدت اور شدت نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ جدید سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر آج بھی سورج کا ایک شعلہ ہم کنٹرول کر لیں تو یہ 10 کروڑ سال تک پوری دنیا کو انرجی دے سکتا ہے. لیکن کون اس کو کنٹرول کر سکتا ہے ماں سوا اللہ کے حکم کے؟ تو سورج میں حدت بھی ہے اور شدت بھی ہے، لیکن سارے ستارے سورج سے نور لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کامل مکمل تو ایسے ہے جیسے سراج ہو، لیکن آپ کے نور میں شدت نہیں، منیرن، آپ کے نور میں لطافت ہے، آپ کے نور میں ٹھنڈک ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کأن القمر تجری فی وجہی، گویا کہ چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں ذرا ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ منیر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا نور. بات کو سمجھو، اللہ کا قرآن ہے. اگر یہاں سمجھ میں آئے گھر جا کے کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو اردو کی، کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا سراجن و نورن، فرمایا نہ سراجم منیرا. نور مانا خود روشن، لیکن منیر کا معنی یہ ہے کہ سب کو روشن کرنے والا. جو حضور کے ساتھ لگتے گئے وہ بھی روشن ہو گئے. اسی لیے ایک حدیث، صحیح حدیث میں ہے نا کہ 2 صحابی آئے حضور کے پاس، رات کو دیر ہو گئی، اجازت لی اور انہوں نے کہا حضور ہم گھر جائیں گے، گھر ہمارا خالی ہے، کوئی آدمی نہیں ہے. حضور اجازت دے دی. اندھیری رات تھی، اب چلنا مشکل تھا، لیکن جو ہی حضور کے گھرانے سے نکلے نا جی تو لاٹھی ان کی روشن ہو گئی، بالکل ایسے جیسے شمع جل رہی ہو. اس کی روشنی میں چلتے گئے. آگے جا کر دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، ایک ادھر جاتا تھا ایک ادھر. جو ادھر گیا اس کی بھی لاٹھی روشن ہوگی، ادھر والے کی لاٹھی بھی روشن ہوگی. تو
تو حضور تو روشن کرنے والے ہیں، حضور تو روشن بنانے والے ہیں۔ جو بھی آیا وہ کفر و ظلمات اور شرک کے اندھیریوں سے نکل کے نور ایمان میں آ گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ سورج کی یعنی اللہ نے کیوں تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تاکہ اس کی کرنے اور شمس اور حدت پوری دنیا کو پہنچے، اللہ نے میرے مدنی کے آفتاب کو بھی سورۃ الارض جو مرکز زمین ہے مکے میں پیدا کیا تاکہ آپ کا نور نبوت بھی پوری دنیا میں چمکے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آفتاب آتا ہے پھر دیے بجھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم رات کو کتنی لالٹین جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، بجلی جلاتے ہیں، لمبے جلاتے ہیں، لیکن جو صبح صادق آتی گئی اور اس کے بعد روشنی آتی گئی، پھر شفق آیا، پھر سورج آیا، ساری لائٹیں ختم ہو گئیں، اب ایک سورج پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اپنے زمانے میں کفر و ظلمت کو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیجے، سب آتے رہے، سب روشنی پہنچاتے رہے، سب دعوت توحید دیتے رہے، لیکن جب آفتاب رسالت چمکا تو سب ختم، سب شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، اور تمام ادیان بھی ختم ہو گئے کہ اب قیامت تک دین بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور نبوت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اسی طرح لوگ جو تھے نا جی، اب ذرا غور کریں، سرزمین مکہ کے ارد گرد ایک طرف خلیج ہے، ایک طرف بحر روم ہے، ایک طرف بحر فارس ہے، ایک طرف بحر ہند ہے۔ اب خلیج والے جو ہیں وہ بھی مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور اسی طرح ایران والے بھی آتش پرست ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کوئی سورج کی پوجا کرنے والا۔ اب ملکہ بلقیس کتنی بڑی سمجھدار عورت تھی، بادشاہ تھی، اس کے باوجود سجدہ کس کو کرتی تھی؟ سورج کو۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کی تپش کو، گرمی کو، روشنی کو دیکھ کے اس دھوکے میں آ گئے۔ ہندو دیکھیں کروڑوں دیوتا بنا بیٹھے، بعض لوگوں نے 2 خدا بنا لیے، بعض لوگوں نے 3 خداؤں کا اقرار کر لیا، لیکن سب کو بات سمجھ نہ آئی کہ یہ سورج چاند جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، اللہ کی مصنوعات کا ایک نمونہ ہے، ورنہ تو یہ سارے اللہ کے آگے خود جھکنے والے ہیں۔ الم تروا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین کی ہر چیز کیا شور ہے اللہ اس کو دے شیخ، یعنی روح بلوچی ولا وہ بلوچی بلوچی روح بلوچستان اندر لا ترک هنا روح هنا روح في بلوچستان۔ طيب خلاص اسكت، انا للہ و انا الیہ، درود شریف پڑھیں بس سکون ہو جائے گا۔ اللہم شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ جیسے صبح صادق آتی ہے، خبر دیتی ہے کہ اب صبح آنے والی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان نے کیا خبر دی؟ ان نے آگے خبر دی مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ان نے سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کی اور لوگوں کو خوشخبری دی کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور جب میرے مدنی پیدا ہوئے، دریائے ساوی خشک ہو گیا، آتش کا دائران بجھ گیا،
کسرا کے محلات کے کنگرے گر گئے، کیونکہ اب آنے والا آ گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، میرا مدنی خطاب سے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے نبی نے سارا دین پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ الا هل بلغت، میں نے دین پہنچایا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے سب نے گواہی دی، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ اللہ کے نبی آپ نے پورا پہنچا دیا ہے، رسالت بھی پہنچا دی، دین بھی پہنچا دیا، اور اللہ نے بھی مہر لگا کے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور پاک نے انگلی کھڑی کر کے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم فشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کہ آج کفر کا زور ہے، یہودیت کا زور ہے، عیسائیت کا زور ہے، ہندو مت کا زور ہے، لیکن ساری دنیا مل کر بھی میرے مدنی کے نور نبوت کو نہ مٹا سکی، نہ بجھا سکی، اور نہ قیامت تک بجھا سکے گی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ آپ کے نور نبوت کو قیامت تک قائم و دائم رکھے گا۔ لہذا یاد رکھ لیں، عقیدے صحیح کر لیں کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی ولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سیدہ خدیجہ اور عائشہ کے شوہر ہیں، رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، لیکن آپ کا نور جو ہے وہ نور نبوت ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، اسی طرح مجازاً میرے مدنی محمد مصطفیٰ بھی نور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔